جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معزز حاضرین، پچھلے جو 2 درس ہوئے ہمارے، اس میں ہم لوگوں نے جو قلبی عبادتیں ہیں، یعنی وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اس معاملے میں اگر انسان شرک کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے تو شرک میں واقع ہو جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے قلبی اعمال میں محبت کا تذکرہ سنا کہ محبت صرف اللہ ہی سے کی جانی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے محبت ہو. اس کے بعد ہم نے اللہ سے خوف کھانا، اللہ کا خوف کرنا، اس سے متعلق بات سنی. اور ایک تیسری قلبی عبادت اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس سے متعلق ہم آج کے درس میں مختصراً سننے کی کوشش کریں گے. پچھلے باب یعنی اللہ رب العالمین سے خوف کھانا اور اللہ پر توکل کرنا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اہل علم نے آپسی تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کا اللہ پر ایسا پختہ اعتماد ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں. یہی پچھلے اور اس باب کا تعلق ہے، اور یہ قلبی عبادت ہے، اور انسان کو دل کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہنا ہے. اس لیے کہ اگر انسان کا دل درست ہے تو اس کی دنیا بھی درست اور آخرت بھی اس کی صحیح ہوگی. آپ دیکھیں ایک ایسا انسان جس کا دل فزیکلی طور پر، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اگر بیمار ہے، اس کے دل میں چھید ہے، دل کا مریض ہے، یا اسے ہارٹ کی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دنیا میں بھی مقام نہیں. کوئی ایسے شخص کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے. تو دل اگر جسمانی طور پر بھی کمزور ہو تو اس کا مقام نہیں، لیکن اگر دل روحانی طور پر کمزور ہو، اس میں شرک ہے، بدعت ہے، غیر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ ہے اسے، تو یہ دل بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسے انسان کا جینا مرنا اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اسی ایک دل کی عبادت اللہ رب العالمین پر توکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر کامل توکل برتتے تھے. اللہ کے نبی کا اللہ پر کامل بھروسہ تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا کہ کچھ دیر آرام کر لیں. اللہ کے نبی ایک درخت کے پاس رکے، اور صحابہ بھی سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر نکل گئے. اتنے میں ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے اللہ کے نبی کی تلوار اٹھا لی اور تلوار لے کر کے اللہ کے نبی پر حملہ کرتے ہوئے ٹہر گیا. اللہ کے نبی جاگ گئے. اس نے اللہ کے نبی سے کہا، میں یمنعک منی، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے اطمینان سے کہا، اللہ بچائے گا. 3 مرتبہ یہی بات ہوئی. آخر کار اس پر اللہ کے نبی کا رعب اس قدر طاری ہوا کہ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گیا. ایسی صورتحال ہے کہ سامنے دشمن تلوار لے کر کے ٹہرا ہے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ کے نبی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اطمینان سے کہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے میں یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ تو اللہ رب العالمین بچائے گا، اور اللہ نے اللہ کے نبی کو بچایا. وہ معاملات جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ان معاملات میں بندہ اگر کسی اور پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اس آیت کا تعلق کیا ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو.
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے کہا جاؤ جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا دشمن کا حوالہ دیتے ہوئے قومن جبارین، وہ لوگ تو بڑے سخت ہیں، توانا ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ پائیں گے۔ تو دو لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ لوگ جو اللہ سے خوف کھاتے تھے، قوم سے کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو تم کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے تم قتال کرو۔ تو جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہی پہلی بات ہے، اگر حقیقی معنوں میں انسان اگر ایمان والا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، تو اسے اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کی تین قسمیں ہیں، بھروسہ کرنے کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم بھروسہ کرنے کی، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے دلی اعتماد کے ساتھ، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے کسی پر دلی طور پر مکمل اعتماد کرنا، یہ توکل ہے کہ ہم ایک شخصیت پر یا کسی پر بھروسہ کر رہے ہیں پورے یقین اور دل کے ساتھ کہ یہ کیا کرے گا، ہمیں نقصان سے بچائے گا اور ہمیں نفع دے گا۔ اگر ایسا کوئی یقین رکھتا ہے اللہ پر تو یہ عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ اور اگر یہی یقین اگر کوئی شخص کسی بابا پر، کسی پیر پر، کسی جانور پر یا کسی انسان پر رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے توکل کی کہ کسی انسان پر ایسا توکل کرنا دلی اعتماد کے ساتھ، اور اس پر توکل اس اعتبار سے کہ وہ صرف سبب ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں ایک آدمی ہے جسے اولاد نہیں ہو رہی، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے علاج کرواتا ہے۔ اب اس آدمی کا اس ڈاکٹر پر دلی اعتماد ہے، لیکن وہ اس ڈاکٹر کو وہی اولاد پیدا کرنے والا ایسا نہیں مانتا، لیکن اس کو سبب مانتا ہے اور اس پر دلی طور پر اعتماد کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، شرک اصغر ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کروا رہے ہیں اس پر ہمارا اعتماد ہے، دلی اعتماد ہے، لیکن ہم اس کو صرف سبب مان رہے ہیں، علاج کرنے والا، شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ تیسری قسم ہے جو جائز ہے کہ ہم تحت القدرہ چیزوں میں، یعنی ایسی چیز جس میں انسان کے پاس طاقت ہے، اس معاملے میں اس پر بھروسہ کرنا، اس معاملے میں اس پر بھروسہ کرنا اور اس سبب کو اختیار کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ یہ کام کرنے والا اور اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اور یہ جس کے اذن سے ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک آدمی کو کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ بک کر دیجئے، آپ ہماری ٹکٹ بک کر دیجئے، ہم اس کو پیسے دے دیے اور ڈاکیومنٹس وغیرہ دے دیے، اب ہم اس اطمینان کے ساتھ ہیں کہ ہاں یہ ٹکٹ بک کر دے گا۔ تو یہاں پر ہم دلی طور پر اس پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم بس اس کو سبب مان رہے ہیں اور اس سبب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اب ہمارا اللہ پر ایمان ہے دلی طور پر کہ اللہ ہمارا اس مسئلے کو حل کر دے گا، ہماری ٹکٹ کنفرم ہو جائے گی، یہ چیز جائز ہے۔ تین باتیں ہو گئیں، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے، اور نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے دلی طور پر کسی پر اعتماد کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ ہم سبب اختیار کر رہے ہیں، اس سبب سے بھی اگر ہمارا دلی تعلق ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، شرک اصغر۔ دلی تعلق سبب سے نہیں ہے، ہم دل سے اس سبب پر ایمان نہیں لاتے، بس سبب اختیار کرنا جائز ہے، اس لیے ہم سبب اختیار کرتے ہیں، لیکن تاثیر اور وہ کام ہونے والا صرف اللہ ہی کرنے والا، یہ اعتماد ہے اور یہ چیز جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبب اختیار کیا ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہ پہنے تھے، جنگی لباس دو اللہ کے نبی پہنے تھے۔ آپ سبب اختیار کر رہے ہیں دشمن سے حفاظت کا، جبکہ دشمن سے بچانے والی ذات کون ہے، اللہ کی۔ اللہ کے نبی ہجرت کے سفر میں نکلے، اللہ کے نبی ایک کافر سے راستہ بتانے کے لیے بات طے کرتے ہیں، سبب اختیار کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ بسا اوقات سبب کافر سے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ سبب اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تو آپ سبب اختیار کرتے کہ اپنے ساتھ کھانا پینا لے کر کے جاتے۔ ایسا نہیں کہ صوفیہ کی طرح
کامل اعتماد کرتے ہوئے نہ علاج کروائیں گے، نہ کھائیں گے پیئیں گے، مکمل طور پر بے رغبت ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ اللہ پر توکل ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو سبب اختیار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دی ہے، فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اس آیت میں، سورہ انفال کی آیت ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان والوں کی 3 صفات کا تذکرہ کیا کہ اگر یہ 3 صفات کسی کے اندر ہیں تو وہ کیا ہے؟ ایمان والا۔ پہلی صفت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں رتی برابر بھی ایمان کا شوق پیدا نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو دل میں کانپ اٹھتی ہیں اور دل دہل جاتے ہیں۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر یعنی ایمان والوں پر اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا اصول ہے، عقیدہ ہے کہ ایمان میں گناہ کرنے سے کمی واقع ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے ایمان میں بڑھوتری واقع ہوتی ہے۔ اہل الحدیث کے علاوہ اکثر لوگ جو ہمارے آس پاس جیتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ایمان ایک جامد چیز ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، جبکہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ آیتیں جب مومنین پر پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی کہ بسا اوقات تلاوت، سامنے والے کی تلاوت، ہم جب تلاوت کریں اس تلاوت سے زیادہ سامنے والے کی تلاوت کا ہم پر اثر ہوتا ہے کہ جب آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں آپ ٹھہرے ہیں یا آپ مسجد میں ہیں، ایک شخص تلاوت کر رہا ہے تو آپ اس کی تلاوت کو سن کر کے اس قدر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور اس قدر توجہ سے سنتے ہیں، یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، آپ کے دل میں تلاوت کی محبت پیدا ہو رہی ہے، آپ اور سننا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے کہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھوتری واقع ہوتی ہے۔ اگر ایمان میں آیتیں پڑھ کر کے بھی زیادتی نہیں ہوتی تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، بلکہ ایمان کے لیے توکل شرط ہے۔ یہ فرائض ایمان میں سے ہے، جو بندہ اللہ پر توکل نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پر جو توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کافی ہے جب اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنے ان معاملات میں سچا ہے، اس کا اللہ پر کامل یقین ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، وہ ایک کمزور غریب سے کہے تم بس میرا ایک کام کر دینا، باقی تمہاری زندگی میں دیکھ لوں گا، باقی تمہاری زندگی میں دیکھ لوں گا، وہ اس امید میں کہ میں اس کا ایک کام کر دوں گا تو یہ مجھے روپیہ پیسہ دے گا، گھر دے گا، پتہ نہیں کیا کیا دے گا، وہ اس کے کام کو کرتا ہے، وہ اس کے کام کو کرتا ہے اس لیے کہ بادشاہ یا وہ فلاں شخص کافی ہو جائے گا میرے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین ہی کسی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کسی کا ہو جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آج آپ دیکھیں توکل کی کمی کے سبب انسان کو جب بھروسہ دلاتا ہے کہ تم میرا ایک کام کر دو باقی سب میں دیکھ لوں گا، حتیٰ کہ آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ ایک قتل کرنے والا ہے،
ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ آدمی کسی کا قتل کرے اور کہتا ہے تم اس کو قتل کر دو، میں تمہارے گھر کا اور تمہارے بچوں کا، بیوی کا، والدین کا، سب کا خیال رکھوں گا، میں ساری ضرورتیں ان کی پوری کروں گا، یہ اس آدمی پر ایسا اعتماد کرتا ہے جا کر کے قتل کر دیتا ہے۔ یہ شرک ہے کہ اس نے ایک انسان کو ایسا جانا کہ یہ انسان میرے لیے کافی، اور محتاجگی کے ساتھ کسی انسان پر ایسا بھروسہ کرنا، بسا اوقات یہ چیز شرک تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں دلی تعلق، کسی انسان پر ایسا بھروسہ کہ آپ کا دل اس سے اٹک جائے یا آپ دلی طور پر اس کے حوالے ہو جائیں، یہ چیز مذموم ہے۔ فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی کا کسی انسان سے، نیک انسان سے کہنا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، یہ چیز بھی مذموم ہے، یہ چیز بھی بسا اوقات مذموم ہے، بسا اوقات جائز ہے۔ کس اعتبار سے؟ دعا عبادت ہے، ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اب میں آپ میں سے کسی کو کہوں آپ میرے لیے دعا کر دینا، تو گویا میں نے عبادت میں واسطہ لایا۔ اگر بات یہیں تک تھی تو جائز ہے، لیکن آدمی کا ایسا یقین کرنا کہ وہ شخص نیک ہے، وہ دعا کرے گا تو اللہ میری دعا قبول کرے گا، اس طرح اپنے آپ کو کمزور ثابت کر کے سامنے والے کو قوی مان کر کے اس پر بھروسہ کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اب یہ دعا کرے گا تو میری دعا قبول ہو جائے گی، یہ چیز بھی درست نہیں، اس لیے کہ اس میں دل کا تعلق، عبادت کا تعلق سامنے والی شخصیت سے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس قدر اہتمام کیا گیا ہے، انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ رب العالمین کافی ہیں، دنیا میں کوئی ذات کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ایک شخص کی بات کو مان کر کے وہ آپ کو سب کچھ دے گا، جا کر کے قتل کر دیا، اگلے ہی دن اس آدمی جس نے تمہاری ساری ذمہ داری لی تھی اس کا بھی قتل ہو گیا یا وہ مر گیا، تو کون ذمہ دار ہے؟ تو دنیا میں اگر کوئی ذات کسی کے لیے کافی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی بات پر یقین کر کے اس پر کامل بھروسہ کریں، وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر تکلیف سے اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین پر جو نیک لوگ تھے، صحابہ تھے، انبیاء علیہ السلام تھے، انبیاء کے خاندان والے تھے، کیسے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، کیسے اللہ انہیں پریشانیوں سے نکالتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد ذیح اٹھا انہیں، یعنی اولاد پیدا ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ اٹھا، ایسے موقع پر یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا اور درخت کا انتظام کیا، کھجور کے درخت کا، اور اللہ نے حضرت مریم سے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تم کیا کرو، اس درخت کو ہلاؤ، تم کھجور گر پڑیں گے اور تم کھا لینا، اور پانی ہے اس کو پی لینا، اللہ رب العالمین تمہارا معاملہ دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک عورت جو درد ذی میں ہے، وہ ناریل سے بھی مضبوط درخت کو ہلائے اور پھل گر جائے، یہ چیز ممکن ہے؟ لیکن اللہ نے کرنے کا حکم دیا، سبب اختیار کر کے اللہ کی بات پر بھروسہ کیے تو اللہ نے ایسا ان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ حکم دیتا ہے، بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے توکل کر کے اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ اسے ایسے راستے بناتا ہے اس کے لیے کہ بظاہر لگتا ہے کہ موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اور آپ کی قوم کیا کرو، مصر سے نکل جاؤ۔ مصر سے نکل گئے، فرعون کو پتا چلا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے لشکر کے ساتھ آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم پکڑ لیے گئے، یہاں رکیں گے فرعون آ کر کے مارے گا، بھاگ جائیں گے سمندر میں ڈوب کر کے مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر اس قدر کامل اعتماد تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ عصا کو پانی پر مارو، اور ان کے لیے راستہ نکلا۔ بظاہر موت تھی لیکن اللہ نے اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے راستہ نکالا۔ حالات کس قدر پریشان کن کیوں نہ ہو، دنیا میں کوئی ہمیں کام نہیں دے رہا ہے، سب لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ پر یقین کرو، اللہ پر توکل رکھو، راستے بنانے والا،
نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہ اللہ تمہارے لیے بھی ضرور بنائے۔ اللہ پر جو توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے فطرت کو بدل دیتا ہے، فطرت کبھی بدلتی نہیں۔ فطرت کبھی آگ کا کام ہے، کیا ہے آگ کا کام؟ جلانا، آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام والسلام اللہ پر ایسا اعتماد کیے کہ جب نمرود انہیں آگ میں ڈالنے والا تھا، ابراہیم علیہ السلام والسلام آئے اور کہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے۔ انہوں نے کہا حسبی اللہ، اللہ کافی، اللہ کافی۔ بات آگے آئے گی، اللہ رب العالمین کارساز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو کیا کہا؟ سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی مطلب ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہونے لگے، ایسی ہو جا جس پر ابراہیم علیہ السلام والسلام سلامتی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہ جائیں۔ تو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے فطرت کو ہی بدل دیتا ہے، یہ توکل کا انعام ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک قول لائے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے۔ یہ بات دو انبیاء نے کہی اور دونوں اللہ کے خلیل ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں قالها ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار، ابراہیم علیہ السلام والسلام نے یہ جملہ اس وقت کہا جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اللہ کے نبی نے کب کہا؟ جب جنگ احد میں، ہم نے یہ بات سنی ہے، جنگ احد میں جنگ ختم ہو گئی، دشمنوں نے، کفار نے کہا اللہ کے نبی سے، منافقین نے، کہ کفار پھر سے جمع ہو گئے، وہ دوبارہ آ کر کے تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ڈر جائیں، لیکن مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ڈرے بغیر حسبنا اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کچھ بھی کر لیں، دوبارہ آ جائیں، تعداد بڑھ جائیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ نبی ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آج کی دنیا کے لوگ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ معاملات جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کہتے ہیں رسول ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ صریح طور پر شرک ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ آدمی اللہ پر توکل کرے، یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے، یہ ایمان کے شرائط میں سے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے انسان کے دل سے ہر طرح کے خوف کو دور کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں جو بھی خوف ہے ہمارے دلوں میں، دشمن کا خوف، ملک سے نکالے جانے کا خوف، یا تجارت میں نقصان کا خوف، بیماری کا جو بھی خوف ہے، یہ خوف اللہ پر اعتماد کی کمی کی دلیل ہے۔ اعتماد جس قدر انسان کا اللہ پر زیادہ ہوگا اسی قدر انسان بے خوف ہوگا اور اطمینان والی زندگی حاصل کرے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم نے وہ اعمال، وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اگر انسان یہ اعمال غیر اللہ کے لیے کرے تو شرک ہے، وہ 3 اعمال کیا ہیں جو اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں؟ کون بیان کریں گے آپ میں سے؟ بارک اللہ۔ محبت اللہ ہی سے کرنا ہے، اور اللہ ہی سے انسان کو خوف کھانا ہے، اور حقیقت میں نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے کس ذات پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ ہی پر کرنا ہے۔ آئیے، بارک اللہ فیک۔ توکل کی 3 قسمیں ہیں، توکل کی 3 قسموں کو کون واضح کریں گے؟ اللہ پر توکل یا توکل کے معاملے میں انسان کی 3 قسمیں ہیں، بتائیے۔
کسی انسان پر اعتماد کرنا بات واضح نہیں ہے آپ کی. تیسری قسم اگر کوئی بات نہیں بتائے تو میں اس سوال کی وضاحت بھی کروں گا اور انعام انہیں کو. کوئی اس سے اچھا بتا سکتے ہیں تو یہ کتاب انعام انہیں جائے گا. جی آدم بھائی. یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اور اللہ ہی کو پکارنا یہ عین توحید ہے. ایک قسم. سبب کے ذریعے سے مل رہا ہے اور اس سبب پر انسان کا دلی تعلق ہے، یہ شرک اصغر ہے. بارک اللہ. ایک چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ زندہ ہیں اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے. میں نے آپ کو اس کام کی ذمہ داری دی اور آپ کو سبب بنایا اور اللہ ہی پر توکل کیا کہ اللہ کام کر دے گا ان کے ذریعے، اور اس سبب میں دلی تعلق کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چیز جائز ہے. تین قسمیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں. پہلی قسم ہے ایسا توکل، ایسا توکل کہ یہ ذات ہی نفع و نقصان سے، نفع و نقصان کی مالک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس پر مکمل اعتماد ہے انسان کا. یہ کام اللہ کے لیے ہے تو عین توحید ہے، اللہ کے علاوہ ہے تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے. دوسری چیز، اس میں سبب اختیار کر رہے ہیں، کوئی بھی سبب سے انسان کا دلی تعلق جڑ گیا ہے. ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں اور اس قدر ڈاکٹر سے ہم نے علاج کروایا کہ ہر مرتبہ ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا مل رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان سے، اس ڈاکٹر سے ہمارا دلی تعلق ہو جاتا ہے. دلی تعلق کے ساتھ سبب اختیار کرنا، یہ چیز کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. آپ سبب دنیا میں کوئی بھی اختیار کریں، اس سبب سے انسان کا دل کا تعلق نہیں ہونا. سبب کو سبب کی حد تک رکھنا ہے اور اس سبب کو کامیاب بنانے کا بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر رکھنا ہے. یہ چیز جائز ہے. توکل کی تین قسمیں ہیں. آدم بھائی بارک اللہ فی. ایک آخری قسم، اسباب اختیار کرنا. یہ اللہ پر بھروسے کے منافی نہیں ہے کہ ایک بندہ سبب اختیار کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں. تو میں نے دو تین مثالیں بیان کی، تو آپ میں سے کون بیان کریں گے وہ مثالیں کہ سبب اختیار کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی سبب اختیار کیا ہے. سمجھ گئے آپ سوال؟ کہ سبب اختیار کرنا جائز ہے، تو سبب نبی نے، انبیاء نے، نیک لوگوں نے اختیار کیے ہیں. دو تین مثالیں دے اس کے، یا دو مثالیں پیش کریں. اور کون؟ ہاں عمران بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتانے کے لیے ایک سبب اختیار کیے. دشمن سے بچنے کے لیے آپ نے ایک سبب یہ اختیار کیا کہ ایک آدمی کو لیا آپ، وہ راستہ آپ کو بتائے ہجرت کے موقع پر. ایک چیز. ایک اور مثال. آپ کے بیٹے بتا رہے ہیں. نے انبیاء اور نیک لوگ جو درس میں سنے ہیں وہ مثال، سبب اختیار کیے.
یہ توکل کی مثال ہے، یہ توکل کا کردار ہے یہ اعلیٰ. میں کہہ رہا ہوں سبب اختیار کیے نا، یہ سبب بیان کرنا ہے. جی بتائیے. بارک اللہ فیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے 2 جنگی لباس پہنے تھے. سبب ہے نا یہ، جبکہ مجھے اور آپ کو دشمن سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور دشمن سے بچا سکتا ہے؟ یہ سوچ کر کے کوئی انسان جنگ میں جا رہا ہے، اس کے پاس تلوار ہی نہیں، اللہ بچانے والا ہے، اللہ بچائے گا، یہ چیز توکل کے منافی ہے. بارک اللہ فیک عبداللہ. عبداللہ کا انعام آپ لے لیجئے، یہ عبداللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. یہاں پر ہمارا درس اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں کل ایک اور چیز جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے اس کو ہم سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دین کی حفاظت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا